السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی تاریخ۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے اور یہ ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر تھا۔ تارانوسمی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری تھی، البتہ یہ آتش مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس مخلوق کو پہلی موت پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے، مگر ان کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ دیا گیا۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور نبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا جس کی معنی ہے شیر کے سر والا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور نبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے یہ جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم ربی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی، مگر اس سب میں عزاریل موجودہ ابلیس یا شیطان نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ شیطان شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا، اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا اور فرشتوں سے علم سیکھنے لگا۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی اور چھٹے پر کوازان کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقا نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دے دیا گیا۔ یہاں پہنچ کے اس نے اپنی عاجزی ریاضت کی انتہا کر دی۔ کما بیش اس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتے، استاد، سردار، عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کما بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کما بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کما بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس جنت میں پہنچ گیا۔ حکم ہوا کہ دروغۂ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے۔ دروغۂ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض انجام دیتا رہا اور اس مقام پر ابلیس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ کئی اہل علم مانتے ہیں کہ اس نے 5 مصاحبین اپنی قوم میں بھیجے کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، مگر اس قوم نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب اس نے اللہ کو بتا کر اجازت لے کر کیا۔ قوم کی سرکشی کو مسلنے کے بعد ابلیس کے پاس 7 اقلیم، 7 افلاک، جنت و دوزخ کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر اس نے اب خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے اور کئی ملائکہ سے بات بھی کی، مگر ان کے انکار کی وجہ سے چپ ہو گیا اور نظام چلتا گیا۔ مگر اس سب سے اللہ تعالی بے خبر نہ تھا، اور آدم کی تخلیق ہوئی۔ آدم کی تخلیق پر جزبائے جز ہوتے ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ جذبہ حسد تھا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ جذبہ غرور تھا کہ میں عالی ہوں، اور ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے اپنے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اور ایسے وہ تا قیامت آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد ہوا، کیونکہ اس نے یہ مانگا اور سچے دل سے مانگا، اور ایسے ابلیس رسوا ہوا۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔